آج ہم اگلی سٹیج کی بات کریں گے کہ وہ گروپ بن گیا، کاروائیاں بھی کر رہے ہیں، اب ہے ان کی سیکیورٹی، کہ وہ ظاہری بات ہے ریاست کے خلاف لڑنا بہت مشکل ہے. ریاست بہت زور آور ہوتی ہے، جتنی بھی کمزور ریاست ہو ایک عام گروپ کے مقابلوں میں، عسکریت پسندوں کے گروپوں کے مقابلے میں وسائل بھی زیادہ ہیں. وی ایل ایف کے لوگوں کو تربت میں مارا ڈرون کے اس کے ذریعے. ابھی ڈرون آ چکے ہیں تو اب میرے خیال میں فوج کو ڈائریکٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کاروائی ہو گئی، یہاں پہ آ گئے، یہ شاید سلسلہ شروع ہونے والا ہے. مطلب اس پہ ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈرون کافی تعداد میں آ رہے ہیں، آپریٹ ہو رہے ہیں. تو اگر پہلے کاروائی نہیں بھی کی تو اس وجہ سے کہ مقامی جو وہاں کے عام عوام تھے وہ ساتھ تھے تو کہیں وہ نہ مارے جائیں. شاید آگے ان کے لیے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کاروائی تو کرنی ہے، یہ ایسے عوام کو ڈھال بنا کے نکل جاتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ ڈرون ہوگا، اس میں میزائل لگے ہوں گے، یہ ایسے جائیں گے تو ان کو پیچھا کیا جائے گا، مارا جائے گا. یہ اسٹریٹجی بن رہی ہے، سنا ہے. تو تربت میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے وہ کیا، اس کے بعد پھر ڈرون گئے. اب پوری ڈرون سیکیورٹی فورسز والوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں ڈرون کی ٹیمیں جو ڈرون آپریٹ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیل ممبر لازمی طور پر مقامی آبادی میں گھل مل ایسا ہو کہ گھل مل جائے، اسے انہی کی طرح لباس پہننا چاہیے، انہی کی طرح بولنا چاہیے، انہی کی طرح رہنا چاہیے، اور ایسے رہنے کے اظہار سے اجتناب کرنا چاہیے جو عام آبادی کی سوچ کے برعکس ہو. اسے خود میں اچانک تبدیلی نہیں لانی چاہیے کیونکہ یہ عوامی توجہ کی وجہ بنے گی. ایک مطلب سپوز کیا بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سارو کی بشیر زیب یا رحمان گل سے کوئی دوستانہ تعلق ہو یا یہ یا وہ. ایون کہ جو نیچے والے ہیں وہ نیچے والے بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کو پہچانتے ہو. جب تک ضرورت ضروری نہ ہو تو کوئی صرف جو سربراہ ہو اس کو پتا ہو کہ ہاں یہ بندہ میرے گروپ کا ہے، باقی جو ممبران ہیں ان کو بھی پتا نہ ہو کہ یار یہ اس کا ہے. مطلب جو آپ کا مخالف ہے یا وہ ہے، اگر ٹچ سکرین موبائل آلہ استعمال کر رہے ہوں تو وہ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ کے فنگر پرنٹ رجسٹر ہو گئے تو پھر مستقبل میں آپ ننگے ہاتھوں کوئی بھی ٹچ سکرین ڈسپلے یا فنگر پرنٹ سینسر استعمال کریں گے، سیکیورٹی فورسز ممبران کو پہچان جائیں گے چاہے آپ کوئی بھی آلہ استعمال کریں. اس صورتحال میں دشمن آپ کے کمیونیکیشن رابطہ کاری میں مداخلت کر سکتا ہے. اچھا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ممبران کو دوسرے ممبروں سے بات چیت کرنے سے پہلے ایک خاص جملہ یا لفظوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ یقینی بنایا جائے کہ آپ صحیح شخص سے بات کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر ایسے سافٹ ویئر دستیاب ہیں جن کے ذریعے رابطہ کاری کو خفیہ یا انکرپٹ رکھا جا سکے، استعمال کرنا چاہیے. جس طرح آج کل کہا جاتا ہے، ابھی مصور خان کا بھی کیس ہوا تو کہہ رہے تھے کہ یار وہ کیا استعمال کر واٹس ایپ کا بھی تک توڑ نہیں نکلا پاکستان کے پاس. پاکستان ٹیکنالوجی میں اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. آج بھی اگر چل رہے ہیں تو ہیومن انٹیلیجنس پہ انٹیلیجنس ایجنسیاں چل رہی ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو وہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی درمیانی ایسا راستہ نکالتے ہیں، پیغام دینے والا ایسا بندہ ہو کوئی. پھر کہتے ہیں کہ تمام ممبران کے پاس میٹنگ کے لیے کور سٹوریز ہونی چاہیے. یہ اہم ٹاپک ہے. مطلب اب جا رہے ہیں کہیں پہ، اب سیکیورٹی فورسز کی بھی ان ایریاز میں تو یہ کہاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ لوگ ہوں گے. ظاہری بات ہے سیکیورٹی فورسز بڑی مقدار تعداد میں وہاں پہ ہوں گی، وہ چیک بھی کریں گے، پوچھیں گے بھی ہاں کہاں جا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ جو جائے اس کے پاس کور سٹوری ہو کہ ہاں میں یہاں سے کیوں گزر رہا ہوں، یہاں سے کیوں جانا چاہیے، اور ایسی سٹوری ہو جو کنوینس کرے. وہ کہتا ہے کہ جو منصوبے ہیں ان کو پتہ ہو، ایک جا رہا ہے تو پیچھے دوسرے والا دیکھتا ہے ہاں کہ کوئی اس کو واچ تو نہیں کر رہا، کوئی وہ تو نہیں کر رہا، تو یوں اس کو کور بھی کرتا ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے مقام تک لے جانے والے راستے سیدھے نہیں ہونے چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے پھر حالات پر، وہی جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، بلوچستان میں جنگ کیسے چل رہی ہے، گروپ کیسے بنتے ہیں، یہاں پہ گروپ چلتے کیسے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، پچھلے پروگراموں میں، کہ کوئی بھی عسکریت پسند گروپ بنتا کیوں ہے، کب ہے، اور پھر وہ لوگ کیسے بھرتی کرتے ہیں، ان لوگوں میں دیکھا کیا جاتا ہے، قانونی ونگ کیا ہے، غیر قانونی ونگ کیا ہے، پھر وہ کاروائیاں کیسی کرتے ہیں، اس پر بات ہوئی۔ آج ہم اگلی سٹیج کی بات کریں گے کہ وہ گروپ بن گیا، کاروائیاں بھی کر رہے ہیں، اب ہے ان کی سیکیورٹی، کہ وہ ظاہری بات ہے ریاست کے خلاف لڑنا بہت مشکل ہے، ریاست بہت زور آور ہوتی ہے، جتنی بھی کمزور ریاست ہو، ایک عام گروپ کے مقابلوں میں، عسکریت پسندوں کے گروپوں کے مقابلے میں وسائل بھی زیادہ ہیں، سب کچھ زیادہ ہے، تو اس کے ظاہری بات ہے جب اتنا مخالف آپ کا اتنا مضبوط ہو تو آپ پھر اسٹریٹجی کیا اپناتے ہو۔ تو اب آج کا جو ٹاپک ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس پر کیا کرتے ہیں، وہ خود کو سیف کیسے کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے اسی سوسائٹی میں اور وہاں اپنی سیفٹی بھی رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب آپریشن اور سیل اور اس کے ممبروں کی بقا کے لیے سیکیورٹی اہم ہوتی ہے، مطلب ظاہری بات ہے سیکیورٹی ان کی ہوگی تو ہی وہ کوئی کارروائی کر پائیں گے، اگر وہ خود زیر عتاب ہوں گے تو کیا کارروائی کریں گے۔ کسی بھی آپریشن سے پہلے انفرادی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں، آپریشنز میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس کی جگہ مستقبل میں دوسرے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن افراد کو تبدیل کرنا مشکل ہے اور ان کا نقصان کسی بھی سیل کے لیے تباہ کن اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ ہزاروں لڑائیوں کی جنگ ہے اور کوئی بھی ان میں فیصلہ کن نہیں۔ سیکیورٹی لازمی ہے اور تیزی سے بدلتی رہتی ہے، نئے طریقہ کاروں اور ایجادات کے بارے میں معلومات رکھنا لازمی ہے، مقامی اور بیرونی حالات سے باخبر رہنا کہ کیا چل رہا ہے، خبروں کا پڑھنا اور سننا، حالیہ واقعات اور رجحانات کے بارے میں آگاہ رہنا ضروری ہے۔ جس طرح پہلے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے وہ ان میں یہ پیشنس ہوتا ہے کہ بھائی یہ جنگ جو ہے نا، یہ ایک لڑائی یا دو لڑائیاں یا درجنوں لڑائیوں سے نہیں، یہ ہزاروں لڑائیوں کی ایک جنگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک واقعے پر جائیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیں اور پھر پیچھے ہمارے پاس کچھ ہی نہ ہو۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بڑا اس حوالے سے صبر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ بھی کریں کہ کیا چل رہا ہے۔ اب ایک گوریلا جنگ لڑی جاتی تھی 80s میں، کیا تھا، آج اسلحہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے، آج آلات کیا آ چکے ہیں، ٹوٹلی مختلف چیزیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپڈیٹ ہوں وقت کے ساتھ ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح حالیہ سیکیورٹی فورسز نے بی ایل ایف کے لوگوں کو تربت میں مارا ڈرون کے اس کے ذریعے، ابھی ڈرون آ چکے ہیں، تو اب میرے خیال میں فوج کو ڈائریکٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کارروائی ہو گئی، یہاں پہ آ گئے، یہ شاید سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ مطلب اس پہ ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈرون کافی تعداد میں آ رہے ہیں، آپریٹ ہو رہے ہیں، تو اگر پہلے کارروائی نہیں بھی کی تو اس وجہ سے کہ مقامی جو وہاں کے عام عوام تھے وہ ساتھ تھے، تو کہیں وہ نہ مارے جائیں، شاید آگے ان کے لیے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کارروائی تو کرنی ہے، یہ ایسے عوام کو ڈھال بنا کے نکل جاتے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہی ہے کہ وہ ڈرون ہوگا، اس میں میزائل لگے ہوں گے، یہ ایسے جائیں گے تو ان کو پیچھا کیا جائے گا، مارا جائے گا، یہ اسٹریٹجی بن رہی ہے، سنا ہے۔ تو تربت میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے وہ کیا، اس کے بعد پھر ڈرون گئے، اب پوری ڈرون سیکیورٹی فورسز والوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، ڈرون کی ٹیمیں جو ڈرون آپریٹ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپڈیٹ رکھیں خود کو، اور اہم فیکٹر ہے ذاتی سیکیورٹی، کہ کسی بھی ممبر کو عوام اور دشمن کے سامنے یا مخالف کے سامنے نامعلوم رہنے کی ضرورت ہے، اسے کسی بھی صورت میں عوامی مقامات پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کسی بھی فیملی ممبر، دوست، ساتھ کام کرنے والوں یعنی بیوی سمیت کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تحریک کا حصہ ہے، وہ کسی بھی عوامی احتجاج، دھرنوں اور مظاہروں میں بالکل بھی دکھائی نہ دے، اسے بالکل بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں دکھنا چاہیے جو مقصد یہ تحریک کو سپورٹ کرتے ہوں۔ ممبر کو نشہ آور چیزوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ اس کے لبوں کو کمزور نہ کریں اور اس کے منہ سے کچھ نکل نہ جائے، اسے غفلت اور خود کو زیادہ اہمیت دینے کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں صورتیں نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ لوگ جو اپنی ٹریننگ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پبلک مقامات پہ جس طرح کوئی دھرنا مرنا ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیچھے رہو. پھر میں نے کہا نہیں، یہ لوگ ایسے مل جاتے ہیں عوام میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. پھر جب کسی کارروائی میں یہ جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو عام وہ تھا، تو پتہ نہیں چلتا. یہ گوریلا جنگ ایسی ہی لڑی جاتی ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ کسی کو بتانے، اور یہاں تک کہ کسی دوست کو نہ بتائے، کسی ساتھی کو نہ بتائے، سب سے اہم کہ اپنی بیوی تک کو نہ بتائے. مطلب سپوز کیا، وہ اکثر کہا بھی جاتا ہے، یہ ریاست الزام لگاتی ہے کہ ہاں بھائی اس کا بھائی ملوث تھا یا اس کا خاوند ملوث تھا. وہ کہتے ہیں وہ ملوث ہی نہیں ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حل نہیں ہے لاپتہ افراد کا جب تک وہ قانونی طور پہ پروو نہیں ہوتا. اس کا گناہ عدالت کے تھرو ہو، جو کرنا ہے عدالت کے تھرو آپ اس کو پھانسی تک لے جائیں. یوں لاپتہ کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے. لیکن میں آپ کو جو گوریلا جنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لٹریچر میں نے کوئی خود سے بنایا ہوا ہے، یہ وہ لٹریچر ہے جس پر یہ تربیت کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی کہ ایسی صحبت میں نہ رہو، کوئی نشہ مشہ نہ کرو، مطلب شراب نہ پیو، کوئی ایسا وہ نہ کرو. یہ نہ ہو کہ انسان وہ ایسا کرے اور پھر اپنے حواس باختہ ہو جائے اور سچ اگل دے. اب اس نے سچ اگل دیا تو اس کا جو بھی پوری ٹیم ہے وہ تو پھر گئی نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ دور رہو. لیکن کتنا دور رہتے ہیں یہ تو ایک مثالی بھی بات ہے نا. اب وہ کتنا دور رہتے ہیں وہ تو پھر وہی بہتر جانتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا بھی شو نہ کرے کہ بھائی میں بڑا کمانڈر ہوں یا یہ ہوں یا وہ عام رہے اور غفلت بھی نہ کرے، مطلب چوکن نہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ سیل ممبر لازمی طور پر مقامی آبادی میں گھل مل، ایسا ہو کہ گھل مل جائے. اسے انہی کی طرح لباس پہننا چاہیے، انہی کی طرح بولنا چاہیے، انہی کی طرح رہنا چاہیے، اور ایسے رہنے کے اظہار سے اجتناب کرنا چاہیے جو عام آبادی کی سوچ کے برعکس ہو. اسے خود میں اچانک تبدیلی نہیں لانی چاہیے کیونکہ یہ عوامی توجہ کی وجہ بنے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ عام عوام کی طرح ہی ہوں. ان کو کوئی اپنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہ تبلیغ کرنے کی ان کو ضرورت ہے کہ تبلیغ کرتے پھریں کہ ہاں بھائی یہ تنظیم اچھا کام کر رہی ہے، عوام کے لیے یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو یہ لوگ چپ چاپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کو میں گھل مل کر ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ واقعی کوئی کمانڈر ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ صرف سیل کے سربراہ کو دوسرے سیل ممبروں کو کا پتہ ہونا چاہیے. جب تک دوسرے ممبران کو ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت نہ ہو آشنائی قائم کرنے سے گریز کرنا چاہیے. مطلب یہ جس اس پہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک مطلب سپوز کیا بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ساروں کی بشیر زیب یا رحمان گل سے کوئی دوستانہ تعلق ہو یا یہ یا وہ. ایون کہ جو نیچے والے ہیں وہ نیچے والے بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کو پہچانتے ہو. جب تک ضروری نہ ہو تو کوئی صرف جو سربراہ ہو اس کو پتا ہو کہ ہاں یہ بندہ میرے گروپ کا ہے، باقی جو ممبران ہیں ان کو بھی پتا نہ ہو کہ یار یہ اس کا ہے. تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس پر آگے جا کے بات کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں آشنائی گریز کرنی چاہیے. ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ زیادہ انٹرسٹ نہ لو دوسرے کو جاننے کے بارے میں، اس لیے ان کے کوڈ نیم رکھے ہوتے ہیں، حقیقی نام نہیں بتاتے. پھر اسی طرح ان کے جو مین ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، باقی اپنا ایڈریس بھی غلط بتاتے ہیں، قبیلہ بھی غلط بتاتے ہیں. تو یوں چلتا ہے. الیکٹرونکس سیکیورٹی میں پہلے وہ آ گئی کہ بھائی نام نہ بتاؤ، عام عوام میں گھل مل جاؤ. اب یہ کیا کہتے ہیں الیکٹرونکس کہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، دوسرے الیکٹرونک کے آلات جو ہیں نا یہ معلومات کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن میں ان کے سفر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، وہ کیا کرتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا بولتا ہے، سب کچھ وہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ان سے گریز وہ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ممبران کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ کوئی یہ تو پہلے ہوتا تھا کہ پبلک آفس سے کوئی بات شات ہوتی تھی یا سافٹ ویئر سے کوئی وہ ہوتا تھا، ایسا وہ نہ کریں جس سے پتہ چل جائے. کہتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے فنگر پرنٹس تک حاصل کر لیتے ہیں. مطلب جو آپ کا مخالف ہے یا وہ ہے، اگر ٹچ سکرین موبائل آلہ استعمال کر رہے ہوں تو وہ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ کے فنگر پرنٹ رجسٹر ہو گئے تو پھر مستقبل میں آپ ننگے ہاتھوں کوئی بھی ٹچ سکرین ڈسپلے یا فنگر پرنٹ سینسر استعمال کریں گے، سیکیورٹی فورسز ممبران کو پہچان جائیں گے، چاہے آپ کوئی بھی آلہ استعمال کریں. اس صورتحال میں دشمن آپ کے کمیونیکیشن رابطہ کاری میں مداخلت کر سکتا ہے. اس میں وہی ہے
اس سے مجھے یاد آیا یہ کراچی میں جو چائنیز پہ ہوا تھا، یہ سوسائڈ پہ وہ جو گاڑی لے کے گیا تھا وہ لڑکا جس نے BS کیا ہوا تھا، نوشکی والا، تو اب بڑا مشکل تھا اس کو ٹریس کرنا. تو وہ وزیر داخلہ سندھ صاحب جو وہ کر رہے تھے تقریر کی کہ بھائی ہم ان تک کیسے پہنچے، وہ بولتا ہے کہ ہم نے وہ جو گیئر بدلتا تھا، گیئر پہ کہ اس کے فنگر پرنٹس تھے، اس سے وہ پہنچ گئے کہ کون کون لوگ ملوث تھے. تو یہ فنگر پرنٹ آ گئے تو اس لیے ریاست پھر ریاست ہوتی ہے. یہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ فنگر پرنٹس بھی نہ دیں، اتنے تیز ہوتے ہیں، بھائیوں والد بیوی تک کو پتہ نہیں چلنے دینا ان کا. سب مثالی وہ ایسا ہی ہے. اب کتنا پتہ نہیں ہوتا وہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اور دوسرا کہ اپنی وہ شناخت بھی نہیں کرنی کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سیل ممبرز کی موبائل ٹریکنگ یا کھوج. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ممبر کا مخالف کو پتہ چلتا ہے تو پھر دشمن دوسرے ممبران کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی ممبر جس کی نگرانی کی جا رہی ہے اور دوسرے ممبران کے ساتھ دوران ملاقات اس کا فون بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جن کے ساتھ وہ ملاقات کر رہا ہے ان کے موبائل بھی ان کے ساتھ ہیں، تو رابطہ کرنے والے تمام ممبران اب نشانے پر ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ احتیاط کرو کمیونیکیشن میں. جب یہ کمیونیکیشن آپس میں کرتے ہیں تو پتہ چل گیا کہ یار یہ بندہ ہے، یہ کر رہا ہے، پھر ایسا تو نہیں اسی وقت اٹھا لیا جاتا ہے. وہ تو دیکھتے ہیں کہ اس پورے نیٹ ورک کو کیسے پکڑیں. پھر وہ جس سے بات کرتا ہے ان کی پھر ٹریکنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹریسنگ شروع ہو جاتی ہے. جس طرح انٹیلیجنس والے ان تک پہنچتے ہیں، ان کی کالیں ریکارڈ کرتے ہیں، ان پر نظر ہوتی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فون کے ذریعے رابطہ کاری. وہ کہتے ہیں کہ فون کے ذریعے کیسے رابطہ کاری ہو کہ فون کو کہتے ہیں وقتاً فوقتاً تبدیل کرنا چاہیے. فون آپ کے پاس ہے، ابھی کیا ہے تو پھر وہ چینج کرو، نمبر اپنا چینج کر دو. وہ کہتے ہیں فون نمبر حفظ کرنا چاہیے اور اگر وہ لکھا جائے تو اس کو کوڈ خفیہ الفاظ میں لکھنے چاہیے. وہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، آئیڈیل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ نمبر یاد رکھتے ہیں. لیکن اگر ہے کہ بھائی نمبر یاد نہیں ہو رہے تو وہ ان کے نمبر لکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کے یا اپنے لوگوں کے. وہ پھر ایسے نہیں لکھے جاتے کہ بھائی 032، وہ پھر کوڈ ورڈ میں لکھے جاتے ہیں. آیا اس بندے کا نام یہ رکھ لیا، دوسرے کا یہ رکھ لیا، کسی چیز کے نام پہ اس کو رکھ لیا، تو یوں یہ نمبر یاد رکھتے ہیں. اچھا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ممبران کو دوسرے ممبروں سے بات چیت کرنے سے پہلے ایک خاص جملہ یا لفظوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ یقینی بنایا جائے کہ آپ صحیح شخص سے بات کر رہے ہیں. اچھا، ایک تو بات کر لی کہ بھائی اس سے فون پہ، پھر جب وہ بات کرتے ہیں کہ آئے اس کے پاس یہ موبائل ہے یا نہیں ہے، تو ان کا ہو سکتا ہے السلام علیکم کے بعد کوئی اور ورڈ ہو، کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگلا بندہ وہ کوڈ ورڈ. جس طرح سیکیورٹی فورسز والے ہیں، یہ جب ڈیوٹی دیتے ہیں تو رات کو ان کا ایک ورلڈ کوڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں کہ بھائی آج کا کیا کوڈ ہے. اگر کوئی وہ صحیح نہیں بتائے گا تو وہ پنش کیا جائے گا. اور اگر کوئی اس سے وہی ہوتے ہیں کہ اس بیہاف پہ بھی کئی بندے مارے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ یا وہ وردی پہن کے آیا یا کوئی وہ تھا، یہ ویسے آ گیا حملہ کرنے کی غرض سے، کوڈ اسے پتہ نہیں تھا تو یوں مار دیا گیا. تو یہ چیزیں چلتی ہیں، کوڈ ورلڈ میں وہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی احتیاط کرنی ہے. انہیں آواز تبدیل کرنے والے سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے. وہ پھر اکثر اوقات آواز تبدیل کرنے والے سافٹ ویئر وہ کرتے ہیں، اپنی آواز بھی وہ کوشش کرتے ہیں چینج ہو تاکہ مزید سیکیورٹی ہو. وہ کہتے ہیں اگر کسی فون کی شناخت ہو کہ اس کی نگرانی کی جا رہی تو ہر ممبر کو مطلع کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی اس کا نمبر ٹریسنگ پہ لگا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میرا نمبر ٹریسنگ پہ لگا ہوا ہے، مجھے کال مال مت کرو، یہ ہے وہ ہے. اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر فون کی نگرانی کی جا رہی ہے تو اسے مخالف کو غلط معلومات پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہاں وہ تو ہو گئی جو ریاست کی بات ہے. ریاست تو اب کال کر رہی ہے، پہنچ رہی ہے بندوں تک، ہاں یہ ہو رہا ہے، یہ تو ریاست کی فیور میں جا رہی ہے. اب جو تیز لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی موبائل کو کیا استعمال کرتے ہیں غلط اس کے لیے کہ ہاں بھائی آج ہم جا رہے ہیں، آج ہم نے یہاں کارروائی کرنی ہے. تمام سیکیورٹی فورسز کے دستوں کا فوکس وہاں پہ ہوتا ہے، یہ کہیں اور اپنی کارروائی کر لیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے.
وہ کہتا ہے کہ اگر ایسے سافٹ ویئر دستیاب ہیں جن کے ذریعے رابطہ کاری کو خفیہ یا انکرپٹ رکھا جا سکے، استعمال کرنا چاہیے. جس طرح آج کل کہا جاتا ہے، ابھی مصور خان کا بھی کیس ہوا تو کہہ رہے تھے کہ یار وہ کیا استعمال کر واٹس ایپ کا بھی تک توڑ نہیں نکلا پاکستان کے پاس. عام کال کا یا پی ٹی سی ایل کا وہ تو ہے، وہ تو ریکارڈ ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ابھی تک ان کو نہیں ملا ہوا. اور آج کل یہ جو عسکریت پسند ہے، شدت پسند ہے، اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے والے کا استعمال کرنا، یہ تکنیک یا طریقہ کار کسی ایک ممبر کو استعمال کر کے دوسرے ممبران تک پیغامات منتقل کرنے کے بارے میں ہے. اچھا، یہ طریقہ کار وہ کہتے ہیں کہ موبائل ہے یا وہ ہے، اس پہ ٹیکنالوجی پہ اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ بندہ ہے، یہ جائے گا پیغام دے گا. آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے، یہ ہیومن انٹیلیجنس پہ زیادہ ایکٹیو ہے، کہ ان کے اتنے زیادہ وہ ہیں، مطلب سورسز ہیں یا ایجنٹ ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں، کو ان کو اتنی اطلاع، اس لیے ٹیکنالوجی میں آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم پورا پاکستان، پھر انٹیلیجنس تو خیر سب سے پہلے ہوتی ہے خود کو ایکٹیو کرنے میں، لیکن ابھی تک پاکستان ٹیکنالوجی میں اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. آج بھی اگر چل رہے ہیں تو ہیومن انٹیلیجنس پہ انٹیلیجنس ایجنسیاں چل رہی ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو وہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی درمیانی ایسا راستہ نکالتے ہیں، پیغام دینے والا ایسا بندہ ہو کوئی. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں یا اصول ہیں جن کے ذریعے میسنجر کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وصول کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون پیغام پہنچائے گا. ہاں، کہ بھائی جس کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کسی کے تھرو، اسے بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ آئے گا، یہ اس کا قد کاٹ ہوگا، یہ اس کا حلیہ ہوگا، وہ آپ کو پیغام دے گا. یہ جانکاری ہونا کہ یہ پیغام کب اور کہاں موصول ہوگا، اسے یہ بھی پتہ ہو. ایسا نہیں ہو، کیونکہ وہ تو انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ بھائی وہ آئے گا یا کھل کے آئے گا. ظاہر ہے وہ چوری چھپے کر کے پہنچے گا، اسے جگہ کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اسے ٹائم کا بھی پتہ ہوتا ہے. ایسی عوامی جگہ یا ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو شکوک و شبہات کو جنم نہ دے. یہ ایسی جگہ کا وہ کرتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں کہ عوامی جگہ ہو، مطلب کوئی اگر آپ سائڈ لائن کرو گے نا، ہر بندہ کہے گا ہاں کوئی کھچڑی تو پک رہی ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ عوامی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو عوامی جگہ ہے، بس وہاں پہ بیٹھ کے اور باتیں ایسی ہو رہی ہیں. ممبران کو وہ مقام معلوم ہونا چاہیے جہاں پیغام موصول ہوگا. تو وہ ہر ایک تو ایک دوسرے کو نہیں جانتا ہوتا، تو جس پہ میسنجر کے تھرو بھیجتے ہیں تو باقیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ فلاں شخص آئے گا، فلاں ٹائم فلاں جگہ آپ لوگوں نے جانا ہے، وہاں پہ یہ ڈسکس کرنا ہے. تو یوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میٹنگز یا ملاقاتیں کہ مخصوص نکات پر تبادلہ خیال کرنے، سامان بانٹنے یا کسی آپریشن کی تیاری کرنے کے لیے میٹنگز ضروری ہوتی ہیں. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کارروائی کرنی، آپریشن کرنا ہے، کوئی ملاقات ہوگی، لائحہ عمل بنے گا تو وہ کچھ کریں گے. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، تبادلہ خیال. تو وہ کوئی نقطۂ بات چیت کرتے ہیں، یا پھر کبھی کوئی سامان آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مخبر آ رہا ہے، یہ آپ کو اتنا پیسہ دے گا یا یہ چیز دے گا، یہ آپ کا راشن ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے. تو وہ ایسے ہی پہنچاتے ہیں انڈائریکٹلی. تو اس کا کیا ہوتا ہے پھر کہ متعلقہ لوگوں کو میٹنگ کا موضوع کا معلوم ہونا چاہیے. وہ پھر وہ پہلے سے بتاتے ہیں کہ بھائی اس حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے، یہ طے کرنا ہے، کیونکہ یہ وہاں جائیں پھر وہاں بات کیا ہونی ہو اور کیا نکل پڑے پھر تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہر چیز کیلکولیٹو طریقے سے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میٹنگ کے شروع ہونے اور اختتام کے وقت کی وضاحت ضروری ہے کہ ہاں اصول، کوئی بھی ادارہ جب تک اصول ہوگا نہیں چلے گا. فوج آج اگر کامیاب ہے، نمبر 1 ادارہ بنا ہوا ہے ریاست کا، تو یہی ہے کہ آرمی چیف از اے باس اینڈ دیئر از اے ڈسپلن اینڈ ہی از ایوری تھنگ. تو یہ بھی خود کو ایسے ہی چلتے ہیں کہ بھائی ٹائم کی پابندی، یہ ٹاپک ہوگا، یہاں سے وہ کرنا ہے، یہاں ہم ابتدا کریں گے اور اس وقت ہم اختتام کریں گے. ٹھیک ہے. میٹنگ انتہائی ضرورت کے پیش نظر کرنی چاہیے. ہاں یہ نہیں ہے یاری دوستی پہ آئے روز میٹنگ. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اہم اس سے متعلق ہی میٹنگ کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ تمام ممبران کے پاس میٹنگ کے لیے کور سٹوریز ہونی چاہیے. یہ اہم ٹاپک ہے. مطلب اب جا رہے ہیں کہیں پہ، اب سیکیورٹی فورسز کی بھی ان ایریاز میں تو یہ کہاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ لوگ ہوں گے. ظاہری بات ہے سیکیورٹی فورسز بڑی مقدار تعداد میں وہاں پہ ہوں گی، وہ چیک بھی کریں گے، پوچھیں گے بھی ہاں کہاں جا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ جو جائے اس کے پاس کور سٹوری ہو کہ ہاں میں یہاں سے کیوں گزر رہا ہوں، یہاں سے کیوں جانا چاہیے، اور ایسی سٹوری ہو جو کنوینس کرے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی دستاویزات اور لباس کا ہونا جو آپ کی سٹوریز کو حقیقت پیش کرنے ایک اچھا خیال ہے.
کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، سپوز یا آپ کہتے ہو کہ بھائی میری بکریاں ادھر ہیں یا وہ تو آپ نے ایسے کپڑے پہنے، حلیہ ایسا بنایا ہوا ہو، یا پھر آپ جا رہے ہوں کہ بھائی ہم پکنک منانے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ سامان ایسا ہو، تو یہ اس انداز میں جا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ممبران کو لازمی طور پر نگرانی کے لیے قابل ہونا چاہیے کہ ان کے کون میٹنگ والے علاقے میں داخل ہوتا اور باہر نکلتا ہے۔ کہتا ہے ایسا یہ ہے، کہتا ہے کہ جہاں انہوں نے میٹنگ کرنی ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس علاقے میں رہنے والے کون ہیں، ادھر آتا کون ہے، جاتا کون ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر میٹنگ پر سیکیورٹی فورسز کے چھاپے کی صورت میں ممبران کے پاس ہمیشہ ہنگامی منصوبہ ہونا چاہیے کہ آیا انہیں لڑنا ہے، فرار ہونا ہے، کیا ہونا ہے اور یہ سب کیسے کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، میں نے کہا کہ گوریلا جنگ کہاں چلی ہوگی؟ جہاں سیکیورٹی ادارے اور یہ گوریلا جو ہے نا آمنے سامنے ہوں گے، وہاں سیکیورٹی تو ہر طرف سے نگرانی کر رہی ہوگی۔ سیکیورٹی کو شک پڑ گیا کہ یہاں پہ حساب کتاب ہے، آ گئے، چھاپا پڑ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا متبادل ہو، ایسی جگہ ہو کہ ادھر سے بھاگنے کا ہو، ادھر سے بھاگنے کا ہو، مطلب مختلف۔ تو یہ گوریلا اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی جو ہوتی ہیں پہاڑوں میں ہی زیادہ تر کاروائیاں بھی ان ایریاز میں کرتے ہیں، میٹنگیں بھی وہاں کرتے ہیں تاکہ بچ نکلنے میں ان کو آسانی ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ الیکٹرانک آلوں کو میٹنگ میں ممنوع کرتے ہیں اور میٹنگ میں شامل تمام ممبران کو الیکٹرانک آلوں کی بابت تلاشی لی جاتی ہے۔ تو وہی ہے کہ بھائی کیا پتہ یہ کس کا بندہ ہو، یا کسی کو کال ملائی ہوئی ہو یا ویسے ہوئے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں میٹنگ پہ جب جاتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کا موبائل ہے، یہ آپ کی یہ ڈیوائس ہے، یہ آپ کی گھڑی، آج کل تو گھڑیوں میں بھی آنا، یہ اس سے لے لیتے ہیں، سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور ادھر میٹنگ شروع ہو جاتی ہے جہاں یہ چیزیں دور ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکٹھے دکھنے سے بچنے کے لیے ممبر کو ایک ایک کر کے میٹنگ کے مقام پہ پہنچتے ہیں اور ایک ایک کر کے چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نظر میں نہیں آنا، پتہ نہیں، کیونکہ جب گروپ ساتھ ہوگا تو کہیں گے ہاں، اب ظاہری بات ہے جب بلوچستان جیسے حالات ہوں تو گروپ ہوگا تو پتہ چلو ہوگا نا کہ ہاں یہ گروپ ہے، یہ کیوں گیا ہوا ہے۔ ویسے بھی وہ کچھ نہ کچھ تو وہ کر دیتے ہیں، ان کی بھی تو جو ادارے ہیں اتنی سینسز تو ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک جائے اور پھر ایک ایک آئے تاکہ وہ نظروں میں نہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے راستوں کی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے تاکہ ممبران ان پر کی جانے والی کسی بھی نگرانی کرنے والے کا پتہ لگا سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو منصوبے ہیں ان کو پتہ ہو، ایک جا رہا ہے تو پیچھے دوسرے والا دیکھتا ہے ہاں کہ کوئی اس کو واچ تو نہیں کر رہا، کوئی وہ تو نہیں کر رہا، تو یوں اس کو کور بھی کرتا ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے مقام تک لے جانے والے راستے سیدھے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جہاں پہ جانا ہے وہ راستہ سیدھا نہ ہو تاکہ آپ تک پہنچا نہ جا سکے، آپ ادھر سے گئے، ادھر سے گئے، زگ زیگ گئے، تاکہ آپ جو مخالف ہے آپ کا یا سیکیورٹی فورسز ہیں یہ ان کو ایسے وہ دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ 100 ہیں یا 1000 ہیں یا چند ہزار ہیں، ان سے لڑائی کرنا اتنا آسان ہے، یا ان کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو بھائی ان کی آپ ٹریننگ تو دیکھیں، ان کو آپ سمجھیں تو صحیح، ایک بندہ تیار کیسے ہو رہا ہے۔ تو ان کا گوریلا ایک کمانڈر بننا بہت خواری اور وہ مانگتا ہے، اور ان کا مقابلہ کرنا بھی بہت ٹف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ کی جگہ سے فرار ہونے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، میٹنگ کا مقام مشکوک نظر نہیں آنا چاہیے، کہ مقام مشکوک نہ ہو، کیونکہ مشکوک ہوگا تو ڈائریکٹ آپ گرفت میں آ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر میٹنگ کا مقام سابقہ میٹنگ کے مقام سے مختلف ہونا چاہیے، کہ ہاں اگر سپوز کیا ایک میٹنگ آپ نے کی ہے دشت میں تو دوسری دشت میں نہ ہو، دوسری آپ کی پھر وہ دوسرے کونے پر ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر مقام ایسا مقام جہاں بہت شور ہو تاکہ کسی کے لیے میٹنگ کو ریکارڈ کرنا مشکل ہو اور نہ ہی وہاں کوئی بات چیت کو سن سکتا، اس مقصد کے لیے پس منظر میں ایک ریڈیو یا ایسے مقام کا انتخاب جس کے پس منظر میں بہتا ہوا پانی ہو ایسا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ تلاشی لی جاتی ہے کچھ ہو نہ ہو، پھر بھی کہتا ہے کہ انسان ہے، 100 چیزیں ہیں، اگر وہ نہیں کیا ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں چیزیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی ہوں، ریکارڈ نہ ہوں۔ اس کے لیے آئیڈیل وہ کیا کہتے ہیں کہ پیچھے کوئی ریڈیو لگا لیا، یا پیچھے جہاں پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہاں تو شور ہوتا ہے، تو وہاں ریکارڈنگ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنے گروپ کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں دوسرا اگر مخالف فریق نے کوئی چیز لگائے ہوئے تو اس سے بھی بچا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ میٹنگ نہیں ہوتی تاکہ کوئی بھی گفتگو نہ سن سکے، مطلب ایسی جگہوں پر وہ نہ کریں کہ آپ کی کوئی گفتگو سنے۔ میٹنگ کے لیے متبادل مقام کا ہونا ضروری ہے اگر پہلے والے مقام پر ملنا ناممکن ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ اگر ایک مقام پہ دیکھا کہ نگرانی ہو رہی ہے، نظر رکھی جا رہی ہے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، تو دوسرا مقام بھی ہو اور وہ ابریپٹلی ہو، تو یوں یہ کام کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے ممبران کو یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آیا اس کی نگرانی ہو رہی ہے یا اس کا پیچھا کر رہے ہیں. اس اشارے کو آسان بھی ہونا چاہیے، جیسے اسکارف پہننا یا جیکٹ رکھنا کھلا یا بند. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اکثر وہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چادریں کیوں اوڑھی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب جو بی ایل اے یا بی ایل ایف والے ہیں وہ بھی چادریں استعمال کرتے ہیں. اس کو اتنا عام کیا گیا، اسپیشلی جو بی وائی سی تھی یا ان کی یہ کلچر کا ایک ٹریڈیشن کا حصہ بن گیا کہ وہی چادریں انہوں نے بھی پہنی ہوئی ہیں. اب حالات اتنے، اب سورا میں جو واقعہ ہوا تو وہ انہیں چادروں میں وہ لپیٹ کر آئے، تو اب عام میں اور عسکریت پسند میں مشکل ہو گیا فرق. تو سوراب میں اس دن باقاعدہ ڈی سی نے سرکولر جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی چادر نہیں پہنے گا اور کوئی منہ نہیں ڈھانپے گا، کوئی ماسک شاسک وہ نہیں کرے گا، تاکہ پہچان وہ نہیں ہوتی. لیکن وہ چیز اتنی عام ہو چکی ہوتی ہے کہ لوگ بڑے خفا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہماری ٹریڈیشن ہے، آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس چیز کا ایج ان کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جائے، اگر کوئی ممبر ہے میٹنگ کے لیے کچھ گئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا بندہ جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میری تو نگرانی ہو رہی ہے، میں آ رہا ہوں، وہ کیا کرے گا، ان کے نشان ہے. پھر وہ جو چادر ہے وہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیغام ہوتے ہیں. وہ چادر اگر اس نے کھلی چھوڑی ہے اس کا الگ پیغام ہے، وہ اس نے باندھی ہوئی الگ پیغام ہے، سر پہ باندھی ہوئی الگ پیغام ہے، جیکٹ ہے اس کا الگ پیغام ہے. تو ان کے بہت پیغام ہوتے ہیں. تو گوریلا عام آدمی نہیں ہوتا. آپ مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم چیز کو سمجھیں. ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک عام سٹوڈنٹ ایک کمانڈر گوریلا کیسے بن جاتا ہے، ریاست کی کہاں غلطی ہے، عوام کی کہاں غلطی ہے، ان لوگوں کی کہاں غلطی ہے. تو ہم اس چیز کو سمجھیں پورا. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے کسی معاملے پر بات چیت نہیں کرنی چاہیے جس پر تبادلہ خیال ہو چکا تھا یا ممبروں کی شناخت ظاہر ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسا اس ڈسکشن میں وہ نہ کرو کہ کسی کی شناخت کب ہو رہا ہو، یا پہلے سے ڈسکس کو ٹائم اتنا کنزیوم نہیں کرنا ہے، اور نہ ایسے ٹاپک کو وہ کرنا ہے کہ ہاں بھائی یہ ممبر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا پہچان ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں خفیہ کوڈ ورڈز یا الفاظ. وہ کہتے ہیں کہ مخالف کے پاس ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو فون کال کے دوران یا ٹرانسمیشن ریڈیو کے ذریعے استعمال ہونے والے مخصوص الفاظ تلاش کرتے ہیں جاننے کے لیے کہ آیا یہ ان کے مفاد میں ہے یا نہیں. اگر آپ کبھی فون یا ریڈیو استعمال کرتے ہیں تو کوڈ ورڈز ایسے استعمال کریں جیسے آپ کوئی عام گفتگو کر رہے ہو. ہاں بھائی، جس طرح اکثر چرس مرس والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ میری بھینس کی مشابہت ہے، چرس بھی کالی ہے، بھینس بھی کالی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کوڈ ورڈ، کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یا یہ جو مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ کوڈ ورڈ لگے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی بارود ہے، جنگ ہے، بشیر زیب ہے، اللہ نظر ہے، ایسے ورڈ ہیں یہ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرے گا فوراً وہ آئے گا کہ ہاں بھائی یہ بندہ ہے، یہ بات کر رہا ہے، اس لوکیشن سے کر رہا ہے. تو وہ پھر سنی جاتی ہے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ آپ عام الفاظ میں بات کریں، کوئی ایسا مخصوص وہ نہ دیں جس کی وجہ سے آپ پر شک پڑے. نام بھی نہیں لینا، خفیہ کوڈ ورڈ بھی رکھنے ایسے سیدھے سادے ہیں. جس طرح میں نے کہا بھینس، چرس کو نام رکھ دیا بھینس، کوئی اور ایسا وہ کر دیا اس کا نام رکھ دیا کچھ. تو وہ اس انداز میں کام کرتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں کہ ایون ایک ممبر کا دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، علاقے کا پتہ نہیں ہوتا، قبیلے کا پتہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ وہ اپنی اتنی پرائیویسی رکھتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو نہیں پتہ ہوتا. جس طرح میں نے کہا کہ اکثر یہاں پہ جب والدین کوئی مارا بھی جاتا ہے آپریشن میں تو والدین وغیرہ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں پیشی پہ پیشی بلانا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ دوسری سائڈ پہ ملوث تھا. وہ کہتے ہیں نہیں کیسے پتہ نہیں تھا؟ وہ کہا بھائی ہمارا بچہ دوسرے ایریے میں گیا ہوا تھا، میں کہہ رہا تھا میں پڑھ رہا ہوں یا میں کام کے سلسلے میں گیا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہ کیسے نہیں پتہ؟ لیکن یہ ان کی ٹریننگ میں شامل ہے کہ آپ انہیں اپنی پرائیویسی جو ہے نا اس کو بریچ نہیں کرنا. وہ پھر بڑے اس حوالے سے ریجڈ ہوتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے پرائیویسی میں ہی ان کی بقا ہے. تو آج ہم نے ان کا ایک پورشن آگے بھی بتائیں گے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. لیکن آج کا ہمارا موقع وہ تھا کہ وہ کس طرح اپنی سیکیورٹی سنبھالتے ہیں، کس طرح ملاقاتیں کرتے ہیں. وہ کوڈ ورڈ وہ جو پہنتے ہیں، اسکارف، وہ کوئی چادر یا کوئی جیکٹ، ان کے کیا مقصد ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ کچھ آپ لوگوں کو بھی نیا سیکھنے کو ملا ہوگا،
تو اگلے جو پارٹ ہے اس میں مزید انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.